ان اللہ علیم خبیر، یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو حضور یہ تو بتا دیجئے کہ اس قیامت کی نشانیاں کیا ہوں، کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی؟ قال ان تلد الامۃ ربتها، جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہے وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو، اپنی آواز کو پست رکھنے والی ہیں، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماؤں کی مالکہ ہے، مائیں ان سے ڈریں گی کہ ان کی کسی غلط بات میں میں نے ٹوک دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ دیں، زیادہ زبان خاموش رکھیں، زبان بند رکھیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور یہ کہ تم دیکھو کہ بھوکے، ننگے اور چرواہے، بکریوں کے چرانے والے، ننگے بدن ننگے پیر، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اس میں مقابلہ کریں۔ اب یہ صورتحال وہ ہے، نوٹ کر لیجئے کہ یہ دوسری جو ہے کیفیت، یہ آج عالم عرب میں 100% نظر آ رہی، اس لیے کہ حضور سے پوچھا بھی گیا تھا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں اضافہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے 5واں سوال کیا، یا رسول اللہ ہے وَمَنْ أَصْحَابُ الشَّاءِ الْحُفَاةُ الْجِعَاءُ الْعَالَةُ، یہ کون ہے جو بھوکے ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے؟ فرمایا العرب، وہ عرب ہوں گے۔ اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے۔ دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ 100 سال پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا۔ یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً 70-80 برس ہوئے ہیں کہ صورتحال بدلی ہے، جبکہ تیل دریافت ہوا اور تیل نکلنا شروع ہوا، لیکن اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ صحراؤں میں گل و گلزار، آپ اگر ابوظہبی کے ایئرپورٹ سے جائیں ابوظہبی شہر، تو درمیان میں آپ کو پورا ایسا نقشہ نظر آئے گا جس سے کہ یہ تو چمنزار ہے، اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پشتے بنا دیے ہیں تاکہ اس سے آگے نگاہ نہ جائے، اس سے آگے نگاہ جائے گی تو صحرا نظر آئے گا، چٹیل بنجر، لہذا نگاہ رہے گی انہی پشتوں کے اندر، اور اس میں ہر جگہ جو ہری بھری گھاس ہے اور پھول کے پودے ہیں اور نہایت خوبصورت منظر ہے۔ یہ آپ دبئی میں دیکھ لیجئے، یہ آپ ابوظہبی میں دیکھ لیجئے، ان کے کارنش جو ہیں، جو ساحلی سڑکیں ہیں، پورے امریکہ میں کہیں میں نے ایسا جو ہے آراستہ پیراستہ اور عالی شان اور خوبصورت میں نے کہیں کارنش جو ہے، کہیں جو ہے ساحلی سڑک ایسی نہیں دیکھی جیسے وہاں۔ اب جدہ کے اندر بھی یہی حال ہے، ریاض کا کیا حال ہے، جدہ کے اس کس حال میں ہے، اور دبئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد جو ہے ابھرنا شروع ہوا، لیکن وہ سب سے آگے نکل گئی۔ 7 سٹار ہوٹل، یہ حال ہے اس عرب کا جس کے بارے میں فرمایا ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان۔ یتطاولون یہ باب تفاعل سے آیا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اور یہ میں اب تو میرا داخلہ جو ہے وہ 13-14 سال سے بند ہے یو اے ای میں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے میں جاتا رہا ابوظہبی، دبئی، تو وہاں میں ایک بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے برابر بڑی اونچی عالیشان بلڈنگ اسے گرا رہے تھے، نہیں کہ نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا افتاد ہے، یہ کیوں گرا رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی، ابھی تو یہ آبادی ہوا ہے شہر، کوئی پرانی عمارت ہے تو یہ ہے نہیں۔ کہنے لگے اس کے قریب میں اس سے اونچی عمارت بن گئی ہے، لہذا اب اس عمارت کو گرا کر
اور اس سے اونچی عمارت بنانی ہے۔ یہ مقابلہ جو ہے یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی اونچائی میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا۔ اس کے بعد ثم انطلقا، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیا، تو میں کچھ متردد سا رہا، میرے ذہن میں یہ الجھن رہی، یہ سائل کون تھا؟ لبثت ملیا، فقال لی، تو مجھ سے حضور نے فرمایا، یا عمر وتدری من السائل، اے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، صحابہ کا عام معمول یہی تھا۔ قال، حضور نے فرمایا، فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اب یہ جو اختتامی حصہ ہے یہ حضرت عمر کی اس روایت میں بہت ہی مختصر ہے اور نامکمل ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عمر جیسے ہی وہ شخص بھی نکلا واپس گیا، حضرت عمر بھی وہاں سے، کوئی ضرورت ہوگی، آپ کو جلدی ہوگی، آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو بعد میں جو پیش آیا وہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ بعد میں جو پیش آیا وہ کیا تھا کہ ذرا سے توقف کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نے فرمایا، ردہ علیہ، اس شخص کو ذرا لوٹا کر لاؤ میرے پاس۔ کہیں فرمایا التمسوہ، ذرا اسے تلاش کرو، الیہ بالرجل، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ فلم یروا شیئا، انہیں کچھ شے معلوم نہیں ملی، کہیں آدمی کا سراغ نہیں ملا، کہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ زمین کھا گئی ہے، آسمان جو ہے اس نے نگل دیا ہے، کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں چلا، کوئی سراغ نہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا، او ہو یہ جبرائیل تھے، اور اس کے بارے میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے، یہ حضرت ابو عامر اشعری سے روایت ہے مسند احمد میں، والذی نفسی بیدہ ما جاءنی قط الا وانا عارفہ الا ان تکون هذه المرہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوں مگر میں ان کو پہچان لیتا تھا۔ یعنی حضرت جبرائیل ایک تو آتے تھے فرشتے کی اصل شکل میں، وہ تو غیر مرئی تھی، صرف آواز سنائی دیتی تھی، اور وہ بھی آواز بھی لفظی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جیسے گھنٹیوں کی بنبناہٹ سی ہو، گھنٹیوں کے اندر جو آواز پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے تار گھر میں کبھی گر 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 یہ جو ہوتا تھا گٹ گر، لیکن اسی سے پھر میسج بنا لیا جاتا تھا، تو اس طرح کی آواز آتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ الفاظ کے ساتھ ہی مفہوم حضور کے قلب پر اتر جاتا تھا۔ تو وہی تو اس شکل میں آتی تھی، لیکن متعدد مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، جس کا ایک واقعہ یہ ہے جو یہاں سامنے بیان آ گیا ہے۔ اور عام طور پر ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن حضور پہچان جاتے تھے کہ یہ دحیہ نہیں ہے، یہ دحیہ کی شکل میں حضرت جبرائیل ہے۔ تو اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے پاس کبھی نہیں آیا جبرائیل جبکہ میں نے اسے پہچان نہ لیا ہو، الا هذه المرہ، اس دفعہ کے سوا۔ اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے، ما جاءنی فی صورت الا عرفتہ غیر هذه الصورہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں کسی صورت میں حضرت جبرائیل آئے ہوں اور میں نے پہچانا نہ ہو، صرف سوائے اس مرتبہ کے۔ اب اس میں یہ بھی جان دیجئے کہ یہ جو فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو اس کے ضمن میں جو بخاری کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ سے مسلم کی روایت ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں اضافی، ارادہ ان تعلموا اذ لم تسألوا، جبرائیل اس لیے آئے تھے انہوں نے چاہا کہ تم وہ چیزیں جان لو جن کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا ہے۔ دین کی بعض حقیقتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی، تم نے نہیں کی ہے۔ تو حضرت جبرائیل آئے ہیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے سوال نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، ما رأینا رجلا